کہ کسی شخص کے پاس موت آتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کے جانے کا وقت، اس دنیا سے گزرنے کا وقت آ جاتا ہے، رب ارجعوا، جب اسے پلٹنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں اور اسے جو ہے لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے موت قال رب ارجعوا، اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، کہ جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں اور ایک انسان کی جان نکالتے ہیں تو وہ التجا اور گزارش کرتا ہے، قال رب ارجعوا، اے اللہ مجھے لوٹنے دیا جائے۔ کیوں لوٹنے دیا جائے؟ سنیے اس کی گزارش، لعلی اعمال صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک اعمال جو میں دنیا میں چھوڑ رکھا تھا وہ کر لوں۔ کتاب، اللہ کی کتاب نے اس کی وضاحت کر دی کہ دنیا میں ہم بھیجے گئے نیک اعمال کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا جانے تم میں کون نیکی کرتا ہے۔ رب نے یہاں فرمایا موت کے وقت جو انسان گزارشات التجا کرے گا، جو ریکویسٹ فرشتوں سے کرے گا اپنے رب کے پاس، وہ ایک ہی چیز کی ہوں گی، قال رب ارجعوا لعلی اعمال صالحا، اے اللہ ہمیں چھوٹ دی جائے نیک اعمال کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہیں گا وراثت بانٹنے کے لیے، لوگوں سے معافی مانگنی، نہیں، کچھ نہیں، صرف نیک اعمال کا تقاضا ہوگا۔ وہ کہیں گے اللہ جو نیکیاں چھوڑ کے آئے کر لوں۔ رب کے پاس سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہو کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو عادی تھا، قائل تھا۔ زبردست اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا خاکہ کھینچا۔ نماز پڑھو، کل سے دیکھیں گے، قائل ہے اس لفظ کا، موقع دیا جائے کل سے دیکھیں گے، اگلا جمعہ، اگلا رمضان، اگلا مہینہ، اگلی بار، اگلی موت کے ڈر سے، ایک موت ہوئی تو تھوڑے دن وہ مومن بن جاتا ہے، دین پر چلتا ہے، پھر دوسری موت کا انتظار کرتا ہے کہ اور مرے تو میں دیندار بن جاؤں۔ تو یہ اس کی فطرت ہے۔ اللہ نے کلا انہو کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو تیری ایک بات ہے جس کا تو دنیا میں عادی تھا، چھوٹ دی جائے، مہلت دی جائے، کل سے اچھا بن جاؤں گا پرسوں سے۔ انہو کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور تمہارے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ تو کوئی شخص واپس نہیں آ سکتا، ایک بار چلا گیا، ایک بار چلا گیا، ایک بار مر گیا، فرشتے آ گئے، بات طے ہو گئی تو اب جانا ہے، اب کوئی نہیں رک سکتا، چاہے پھر کسی ولی کا بیٹا ہو، کسی نبی کا بیٹا ہو، کسی خاندان سے تعلق ہو، انبیاء اور رسولوں سے اس کا تعلق رہا ہو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے کی موت آئے ہم وہ نیک اعمال کر لیں، ورنہ گناہگار، کافر، منافق یہی التجا کریں گے، اے اللہ قال رب ارجعوا، مجھے مہلت دی جائے، لعلی اعمال صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ اعمال کر کے مجھے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے، قرآن نے وضاحت کر دی، اشارہ کر دیا، سدھر جاؤ، چونکہ وہاں سے کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں، ہونا ہی ہے، وہ جو کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس چیز کو لے جاتے ہیں، اور وہ انسان کی روح ہے، اس کا جسم تو باقی رہ جاتا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ قاف، سورہ نمبر 50 کی آیت 19 کا ایک حصہ تھا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ اللہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، موت کی سختیاں، موت کی تکلیفیں حق کو لے کر آ پہنچی۔ عالم ملائکہ دیکھ لیا، ملک الموت دکھ رہے ہیں، دیگر فرشتے دکھ رہے ہیں، اچھا تھا، نیکوکار تھا تو اچھی سی شکل و صورت کے فرشتے ہیں، برا تھا، بدکار تھا تو گندی اور گھٹیا شکل اور بدبودار فرشتے اس کو لینے آئے ہیں۔ تو عالم میں وہ چیز جو اس سے چھپی تھی کھل چکی ہے اس کے سامنے، اور وہ ہے غائب آ چکا ہے اس کے سامنے، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سکرات، موت کی تکلیفیں حق کو لے کر آ پہنچی۔ اب کوئی بھی شخص ہو، چاہے کتنا ہی کٹر جو ہے اسلام کے خلاف یا کافر رہا ہو، اب وہ بھی تیار ہے اسلام کے لیے، وہ بھی تیار ہے بات ماننے کے لیے، وہ بھی التجا کر رہا ہے، قال رب ارجعوا، اے اللہ مجھے مہلت دی جائے۔ مہلت نہیں دی جائیں گی، ایک ہی چانس ہے، یاد رکھیے، زندگی ایک زندگی ہے، اسی میں سب کچھ کر کے بتانا ہے، دوسرے بار جو ہے واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کے امتحانات میں فیل ہونے کے باوجود ہم پھر امتحانات دے سکتے ہیں، یہ امتحان صرف ایک بار دیا گیا، یہ زندگی ایک بار دی گئی، ایک بار ختم ہو جائیں گی، معاملہ ختم ہوا، اب اس کے بعد کوئی لوٹنا نہیں۔ آگے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، صحابی رسول فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی کے انتقال میں تشریف فرماتے چلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بازو بیٹھے تھے اور خبر کو دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے زار و خطر آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی سے نکل کر نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے طرف اشارہ کیا، ہم نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ہولناکیہ بتا دی،
وہ خوف کا منظر بتا دیا کہ اے لوگو، اے میرے بھائیوں، اس چیز کی پہلے سے تیاری کرو، لمثل ھذا فعدوا، اس میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بہرحال ہمارے لیے زبردست دلیل ہے۔ یہ قبر، یہ موت، اس کے بعد کے مراحل بہت سنگین چیز ہے، جس کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، جس کو ہم نے کھلواڑ اور کھیل سمجھ لیا، اور دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم ڈوب گئے، غرق ہو گئے کہ ہم نے شریعت اور دین اور اسلام اور اس کے رسول، اس کی سنت، ان کی اتباع، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور سمجھتے ہیں یہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی ہمارے لیے جنت اور ابدی زندگی ہے۔ جبکہ رسول اللہ نے وضاحت کر دی، اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز سے ڈرو، لمثل ھذا فعدوا، کہ اللہ کے رسول فرما رہے اے میرے بھائیوں، اس جیسی تگا کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ زبردست بات کہی، ورنہ وہاں التجا کریں گا، قال رب ارجعوا، موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو عقل مند تو واقع میں وہی رہا جس نے موت سے پہلے اس شریعت کو تھام لیا اور اس کی اتباع میں لگ گیا۔ ورنہ موت اور قبر یہ بہت سخت چیز ہے۔ ہمیں جو چیز دکھتی ہے بہرحال صرف ایک گڑھا ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں، لیکن آج یہ حال ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں وہ خوف نہ رہا، وہ خوف نہ رہا جو ہونا چاہیے تھا اس قبر کو دیکھ کر، بلکہ قبرستانوں میں لوگوں کو ہنستے، مذاق کرتے اور چھچورے چالے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کیا اس جگہ پر جا کر جس کو رسول اللہ نے عبرت کا مقام بتایا ہے اور پہلے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دی اور کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آج حکم دیتا ہوں اس لیے کہ تم اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو۔